بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصائی میاں شاہ بہرام انصاری بقرہ عید کی آمد تھی اور قصائی میاں بہت پریشان تھے کیونکہ انہیں ابھی تک کسی جانور کو ذبح کرنے کا آرڈر نہیں ملا تھا۔ صبح سے وہ چارپائی پر سر جھکا کر بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اگر آرڈر نہ ملا تو فاقے کی نوبت آ پہنچے گی۔ قصائی میاں کا اصل نام تو اکرم تھا۔ ان کے آباء و اجداد ہندو کی ظالمانہ کارروائیوں کے نظر ہو گئے تھے اور بڑی مشکل سے جان بچاتے ہوئے نئے وطن کے سرحد پار کر کے آئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 13 برس ہوگی۔ ہار روڈ کراس کرنے کے بعد لاہور کے مہاجر کیمپ میں انہوں نے عارضی سکونیات اختیار کر لی۔ وہاں ان کی ملاقات نزدیکی قصبے سے آئے ہوئے بزرگ آدمی اور ان کی بیوی سے ہوئی جن کی اولاد نہیں تھی۔ دونوں بڑھاپے میں زندگی بسر کر رہے تھے، مدت سے پیاسے صحرا پر ابر برسنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اکرم کو دیکھ کر دونوں کے دل میں اولاد کی آرزو کا سمندر ٹھٹھانے مارنے لگا۔ انہوں نے اکرم کے ہمراہ لے جانے پر اکسانے لگے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کا کہا، اس کی رائے پوچھی کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اکرم ان کی شفیق ہستیوں میں گل مل گیا اور اس لیے ان کے ہمراہ جانے پر تیار ہو گیا۔ دونوں نے اسے اپنا بیٹا مان لیا اور اس طرح ان کے ساتھ رہنے لگا۔ بزرگ نے اپنا نام معراج الدین بتایا تھا۔ وہ قصاب کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا جو تھوڑے سے صحن اور ایک کمرے پر محیط تھا۔ یہ گھر اکرم کی گھر کی نسبت کافی چھوٹا سہی، لیکن یہاں آ کر اس کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ ماں باپ کا جو سایہ اس سے چھن گیا تھا، معراج الدین اور ان کی بیوی کی صورت میں اسے دوبارہ مل چکا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ دونوں نے اسے سگے بیٹے سے بڑھ کر پالا اور اسے پہلے پہل گھر والوں کی شدید یاد آتی تھی، لیکن ان دونوں کی رفاقت میں انہیں بلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اماں اسے صبح سویرے جگا کر بھیجتی، واپس پر مکی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کھلاتی اور سر پہ تیل لگا کے آنکھوں میں سرما ڈالتی۔ پھر معراج بابا اسے گاؤں کے ماسٹر کے پاس پڑھانے چھوڑ آتے۔ اکرم کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا، چنانچہ اس نے پڑھائی کے معاملے میں گھٹنے ٹیک دیے۔ بابا معراج اسے اپنے ساتھ مکان پر لے کر جانے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ اکرم غمزدہ رہنے لگا کیونکہ اسے ان کی وفات کا گہرا رنج ہوا تھا۔ اس کا دکان پر جی نہیں لگتا تھا۔ معراج بابا نے یہ سوچ کر اسے کسائی کا کام پر لگا دیا کہ اس کا دھیان بٹا رہے گا۔ اب اکرم بڑا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی شادی ہو گئی اور معراج بابا بھی دارفانی سے کوچ کر گئے۔ اکرم کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے بھی معراج بابا اور اماں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب اکرم اپنے قصبے کا ماہر کسائی تھا، اس بدولت قصائی میاں کہلانے لگا تھا۔ قصائی میاں جانوروں کی فطرت سے اس قدر آشنا ہو چکے تھے کہ ان کی آوازیں سمجھ لیتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر ان کی مصروفیات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی تھی، لیکن اس بار یہ رونق تہوار جانوروں کی کمی کے باعث ادھورا لگ رہا تھا۔ قصائی میاں کے ساتھ ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ سیزن میں کام تلاش کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ اس موسم میں ان کا سر کھجانا بھی دشوار ہو جاتا تھا۔ اس ساری برائی کی جڑ قصبے کے بکر منڈی کا مالک ریحان بٹ تھا۔ قصبے میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی جانور فروخت کرنے والا نہیں تھا۔ اسی بات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے قربانی کے جانوروں کی قیمت دگنی کر دی تھی۔ اپنے تئیں اس نے پوری کوشش تھی کہ جتنی زیادہ ہو سکے بستی کے لوگوں سے رقم بٹور لی جائے۔ اگر قصائی میاں یا کوئی اور شخص اس سے کوئی شکایت کرتا تو انہیں جانور دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ قصائی میاں نے ریحان کی بیوی سے شائستہ الفاظ میں مدد کی درخواست کی۔ اس کی بیوی بہت صابر اور کفایت شار خاتون تھی۔ اس نے قصائی میاں کی بات سمجھ لیا اور ریحان کو سمجھانے لگی، دیکھو ریحان، میں آپ کو غلط سمت چلنے سے روکنا چاہتی ہوں۔
آپ جانوروں کی قیمتیں بڑھا کر قصبے کے لوگوں کی خوشیوں میں حائل ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ قربانی کے جانوروں کی مناسب ریٹ پر بیچتے، لیکن اب چند لوگ جو قربانی کے استطاعت رکھتے تھے وہ بھی جانور خریدنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کے جانور لازم الملزوم ہیں، لیکن آپ کی لالچ اور خود غرضی نے انہیں واپسی کے لیے رات سفر بند پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ ایسے عمل کے بجائے لوگوں کو سستے داموں میں جانور تو ان کی قربانی میں آپ بھی ثواب کے حصے دار ٹھہرتے۔ آپ اپنی اصلاح کر کے اب بھی یہ نیکی کما سکتے ہیں۔ ریحان بٹ پر اس کی بیوی کی باتیں اثر کر گئیں۔ اس نے منڈی میں جا کر تمام جانوروں کو بلا نفع بیچنے کا اعلان کر دیا۔ قصبے کے رہائشیوں نے خوشی خوشی سارے جانور خرید لیے اور عید کے دن قصائی میاں کے آگے پیچھے مختلف جانور اور ان کے ذبح کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ ایک کے بعد ایک جانور کی گردن پر چھری پھیر کر قصائی میاں اسے جلدی جلدی قربان کر رہے تھے، کیونکہ ابھی انہیں اپنا اور ریحان کا بکرا بھی ذبح کرنا تھا۔ شکریہ۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں قربانی کے موقع پر جانوروں کی قیمت بڑھانے کے بجائے ہمیں کم از کم ریٹ بتانے چاہیے تاکہ اس قربانی میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔